السلام علیکم. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا. ناظرین، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحم اللہ نے کیا خوب کہا تھا کہ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے. ناظرین، قادیانیوں اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ کوئی نئی بات نہیں ہے. امت مسلمہ میں فتنہ قادیانیت کا بیج بونے سے لے کر آج تک یہی یہودی اور نصرانی قوتیں قادیانیوں کی پرورش بھی کر رہی ہیں. جہاں ان اسلام مخالف قوتوں کا مقصد مسلمانوں کے دلوں سے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نکالنا ہے، وہاں یہ قادیانی یہودی گٹھ جوڑ روز اول سے ہی پاکستان کے خلاف بھی عالمی سازشوں میں مصروف نظر آتا ہے. ناظرین، قادیانی جماعت کے دنیا میں موجود بڑے سینٹرز میں سے ایک سینٹر اسرائیل کے شہر حیفا میں بھی موجود ہے، جہاں ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 2000 قادیانی آباد ہیں. توجہ طلب بات یہ ہے کہ مختلف معلومات کے مطابق ان میں سے بڑی تعداد پاکستان سے تعلق رکھنے والے قادیانیوں کی ہے. ناظرین، دیکھا گیا ہے کہ عالمی میڈیا ذرائع میں اکثر اوقات پاکستانی قادیانیوں کے اسرائیل کی فوج میں شمولیت کی خبریں بھی گردش کرتی رہتی ہیں، اور اس بات کا ذکر یہودی مصنف آئی ٹی نعمانی نے بھی اپنی کتاب اسرائیل ا پروفائل میں کیا ہے. لندن سے شائع ہونے والے ایک اخباری جریدے دا لندن پوسٹ نے بھی قادیانیوں کے اسرائیلی فوج میں شامل ہونے کے حوالے سے خبر شائع کی. یہاں پر میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ یہ آرٹیکل دا لندن پوسٹ کے ایڈیٹر ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب نے لکھا تھا. ڈاکٹر صاحب دا لندن پوسٹ کے ایڈیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل نیوز چینلز جیسے کہ بی بی سی، الجزیرہ اور پریس ٹی وی وغیرہ کے ساتھ بھی منسلک ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب عالمی سیاسی امور پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ قادیانی جماعت کے نیوز چینل نے ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب کے اس آرٹیکل پر ایک تنقیدی پروگرام نشر کیا اور ڈاکٹر صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو بھی پروگرام میں پیش کی، جس میں قادیانی جماعت کے چینل کے اینکر نے پیشہ ورانہ صحافتی اقدار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی. ناظرین، بریک کے بعد اس تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے لندن سے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب. ان سے ہم بات کریں گے اسی آرٹیکل سے متعلق جس میں انہوں نے پاکستانی قادیانیوں کے اسرائیلی فوج میں شامل ہونے سے متعلق انکشافات کیے تھے، اور مزید ان سے جانیں گے کہ اس موضوع پر قادیانی ٹی وی چینل پر ان کی مزید کیا گفتگو ہوئی. کے ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے. ویلکم بیک. ناظرین، بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب نے، جن کا مختصر تعارف جو ہے وہ میں آپ کو بریک سے پہلے کروا چکا ہوں. ڈاکٹر صاحب ویلکم. جی السلام علیکم. آپ کے تمام سننے والوں کو رمضان مبارک، اور آپ کو جی بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ قادیانی جو ٹی وی چینل ہے اس نے کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ ایک پروگرام کیا، بلکہ ایک تنقیدی پروگرام جو ہے وہ کیا آپ کے آرٹیکل کے اوپر. دا لندن پوسٹ پہ آپ نے جو ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں آپ نے یہ انکشافات کیے تھے کہ یہ جو پاکستانی قادیانی ہیں یہ اسرائیل کی فوج میں جو ہیں وہ شامل ہیں. تو اس سے متعلق کچھ ہمارے ناظرین کو ذرا کچھ انفارمیشن دیجیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی آپ کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کتاب چھپی تھی لندن میں، آئی اے ٹی اطال اسرائیل اطال نعمانی کے نام سے ایک آتھر تھے جو جوئش پروفیسر ہیں، آئی ٹی نومی ان کا نام ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب جو ہے اس وقت برطانیہ کی مختلف پبلک لائبریریز میں اویلیبل ہے. اس کا نام اسرائیل اے پروفائل ہے، جو کہ باقاعدہ اس کی ایک اتھینٹک آتھر ہے. اس کا ایک ISBN نمبر ہے جس کو ہم انٹرنیشنل سیریل بک نمبر کہتے ہیں، وہ بھی ہے. کس نے چھاپی، وہ پبلشر کا نام بھی موجود ہے وہاں پہ. اور وہ جو کہ کتاب ایشو ہوئی تھی ہیکنی لائبریری، جو کہ یہاں کے لندن کے قریب، لندن انسائڈ لندن میں ایک ایریا ہے، اور اس میں پبلشر کا مکمل ایڈریس بھی دیا گیا ہے. اس میں وہ تمام لوازمات جو کہ ایک اتھینٹک بک کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس میں دیے گئے ہیں، جیسے کہ ہم نے اوریجنل سٹوری میں اس کو شائع کیا ہے. صحیح. تو کچھ عرصے پہلے میں جو کہ ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوں، اور مجھے مختلف انٹرنیشنل چینلز پہ لوگ رابطہ کرتے ہیں لائیو شوز کے لیے، اور وہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پروڈیوسر ان کو کال کرتا ہے اور وہ ٹائم لیتا ہے کہ جی اتنے بجے پروگرام ہوگا تو ہم آپ کو لائن پہ لے رہے ہیں. میرے خیال سے یہ جو قادیانی پروجیکٹ کا جو ٹی وی چینل ہے، ان کو پاس کوئی ان کے پاس کوئی میڈیا ایتھکس یا ان کو کوئی کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ جرنلسٹوں سے کیسے بات کرتے. جی. تو ایک مجھے کال موصول ہوئی، میں نے وہ کال لی، تو انہوں نے میرے سے بات کرنی شروع کر دی، اور پھر اسی دوران انہوں نے
آخر میں مجھے بتایا کہ جی ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ہم اس کو اپنے ٹی وی چینل پہ چلائیں گے. میں نے کہا جی ضرور چلائیں, نو پرابلم ایٹ آل. اور ان کو میں نے آفر کیا کہ بھئی اگر آپ ہمیں اسرائیلی آرمی سے ایک لیٹر لا دیں کہ بھئی ہماری فوج میں کوئی پاکستانی قادیانی نہیں ہے, تو ہم اس کو بھی چھاپ دیں گے. ہمارا تو کوئی آپ کے ساتھ ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے, ہم تو ایک کتاب کو کا ایک بک ریویو کر رہے ہیں. تو جب ایک بک ریویو ہوتا ہے تو اس میں جو ذمہ داری ہے وہ پبلشر اور آتھر کی ہوتی ہے. آپ جو خبر دینے والا ہے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ شوٹ دا میسنجر, جو بندہ پیغام دے رہا ہے آپ اس کے اوپر تو نہیں ذمہ داری ڈال سکتے کہ جی آپ نے صحیح کام نہیں کیا. تو اگر ہم نے صحیح کام نہیں کیا تو آپ کر لیتے. یہ آرٹیکل جو تھا وہ ہم نے لکھا تھا 20 جون 2016 کو, یعنی 4 سال ہو گئے ہیں اس آرٹیکل کو چھپے ہوئے, اور تقریباً کوئی 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے. تو اگر آپ کو 5 سال کے بعد خیال آیا ہے کہ بھئی یہ تو صحیح نہیں ہے, تو آپ کا کام ہے آپ لیٹر ٹو دی ایڈیٹر لکھیں, آپ ایڈیٹر کو کہیں کہ بھئی یہ خبر غلط ہے اور ہماری طرف سے اس کی یہ ایکسپلینیشن ہے, یہ ہم اس کی ریبٹل دے رہے ہیں, تو ہم اس کو بھی چھاپ دیتے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس بارے میں. آپ نے یہ کہا بھی تھا پروگرام میں. جی میں ظاہر ہے ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے ہم تو ہر ایک کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کسی گائے, بکری, گھوڑے, کتے کی پوجا کرتے ہیں یا آپ اس کو کیا, اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود اس. ہم آپ کے جو ویوز ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے آپ کے ویوز پہ بھی کوئی چیز نہیں لکھی. دس از اے ویری انٹرنیشنلی پبلشڈ بک وچ از پبلشڈ ان لندن. آپ کو اگر اعتراض ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں کی ہائی کورٹ میں جا کے, جس طرح شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ڈیلی میل کے خلاف کیا, آپ بھی کتاب کے خلاف جائیں, آپ اس کے آتھر کے خلاف لکھیں, پبلشر کے خلاف لکھیں, ہم وہ بھی خبر چھاپیں گے. آپ ہمیں بھیجیں اپنی پریس ریلیز. جی ہم نے ڈاکٹر صاحب ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں نہیں گئے ابھی تک, یعنی کہ اب تو کافی عرصہ ہو گیا, تو یہ کیوں اس کتاب کے مصنف کے خلاف نہیں گئے, لائبریری کے یا پبلشر کے خلاف کیوں انہوں نے جو عدالتوں میں کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے تو پھر جب آپ کو یہ عدالت میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو کیس لے کے جاتا ہے اس کو اپنی کریڈیبلٹی بتانی پڑتی ہے کہ میں کون ہوں, میری کیا عزت ہے. اور میری ڈیفیمیشن لا میں آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جی میری جو عزت ہے اس کے اوپر دھچکا پہنچا ہے اس خبر لگانے کی وجہ سے یا ان الفاظ کی وجہ سے, جو ہے نا مجھے تکلیف پہنچی ہے, اور میری ریپوٹیشن کو جو ہے نا وہ جو لا آف ٹورٹ ہوتا ہے کہ بھئی where there is a blame there is a claim, کہ جہاں پہ آپ ثابت کر سکیں کہ آپ کی عزت پہ جو ہے نا نقصان ہوا, آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہوئی ہے. تو اگر یہ ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے تو پھر ان کو بہت سارے ان کے اپنے جو قادیانی پروجیکٹ جب انگریزوں نے شروع کیا تھا ہندوستان کے اندر, تو اس وقت تو اتنی پبلشنگ اور یہ سوشل میڈیا اور یہ سب چیزیں نہیں تھیں, لیکن جو اس وقت کی ضروریات تھیں اس ساری ضروریات کو انہوں نے, اس وقت کی جو سائیکولوجیکل وارفیئر اور آپریشنز جو ہوتے تھے, سائیکولوجیکل آپریشنز, وہ اس کا ہی یہ لوگ حصہ تھے. کیونکہ انہوں نے جو ابھی میں نے آپ کو ہم نے وہ کتاب کا ریویو بھی چھاپا تھا دا مہدی کے نام سے, جو اے جے کوئن نے جو لکھی ہے, وہ ایک ظاہر ہے کہ کوئی انٹیلیجنس افسر تھا جس نے کہانی کی شکل میں, اب کوئی بھی افسر اگر ناول کی شکل میں یا فکشن کی شکل میں وہ بات کرتے ہیں, جیسے آپ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں تو وہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آل کیریکٹرز آر فکشنری, اینی ریزمبلنس ول بی جسٹ اے کوانسیڈنٹ, لیکن وہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ریئل ہوتی ہیں. تو یہ جو پروجیکٹ تھا ان کا, میں نے چونکہ آج تک تمام معاملات اس کلٹ کے حوالے سے کیے, وہ پولیٹیکل معاملات تھے جو سیاسی طور پہ, مثلا جو سر ظفر اللہ خان جو تھا وہ فارن منسٹر اس کو لگایا قائد اعظم نے, لیکن اس نے قائد اعظم جو پاکستان کے بانی تھے اور پاکستان کے گورنر جنرل تھے, جب ان کی جنازہ ہوا تو اس نے اس میں شرکت نہیں کی. جی وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے تھے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہاں برطانیہ میں بھی کیا, یعنی ایک سوشل ایتھکس ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا, کوئی ہندو ہو, مسلمان, کرسچن, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اگر کوئی فوت ہو جائے تو آپ اپنی کنڈولنسز اس کو ضرور دیتے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا آپ کے جو ہے وہ جانے کا. لیکن یہ جو منورٹی ہے, ان کے جو سیکنڈ خلیفہ نے ایک ان کو انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ آپ نے
نان احمدیز جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ اپنے بچوں بچیوں کا رشتہ کرنا ہے، نہ آپ نے ان کے ساتھ کسی قسم کی ان کے جنازے میں جانا ہے. اور ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی اگر کوئی سلام دعا ہو جائے تو کہنے لگے ایسے ہی سلام دعا کرنا ہے جیسے کوئی نان مسلمس کے ساتھ آپ اپنا انٹریکشن رکھتے ہیں. جی تو یہ اصل میں ایک ریورس ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، یعنی ایک منورٹی گروپ جو ہے وہ میجورٹی گروپ کو ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے کہ بجائے یہ کہنے کے کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے تمہیں جب تک تم ہماری اس میں. اور وہ بڑی ابیوسو لینگویج بھی بہت سارے اسکالرز آپ کو زیادہ اچھا بتائیں گے کہ مرزا غلام احمد نے جو ہے وہ کس قسم کی زبان استعمال کی ان لوگوں کے بارے میں جو اس کے ویوز کو فالو نہیں کرتے تھے. اب ہم تو چونکہ جرنلسٹوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نئی انفارمیشن آئے تو ہم اس کو پرانی انفارمیشن کے ساتھ لنک کر کے اس کو چھاپ دیتے ہیں کہ بھئی یہ خبر ہم نے چھاپی تھی تو اب یہ نئی خبر آئی ہے. تو اس طرح میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو ان کے گروپ میں ان کی کلٹ میں جو ہے وہ کوئی کمپلسری سبسکرپشن ہے، یعنی چندہ جو ہے وہ لازمی طور پہ ہر ایک کو دینا پڑتا ہے. اور اس میں بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی تو وہ کچھ لوگ بےچارے ڈپریشن کا شکار ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس میں. اور ان لوگوں کو بدنام مطلب دوستوں احباب کی محفل میں جو ہے نا ان کو وہ ڈس ریسپیکٹفلی ان کو جو ہے نا وہ اس سے پیش آتے ہیں. اب برطانیہ میں جو ہے میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی جو ان کا جو فارم ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بینیفٹ لے رہے ہوں تو اس صورت میں بھی آپ کو چندہ دینا پڑتا ہے. یعنی بینیفٹ سے مراد کہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے یا آپ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں تو اس وجہ سے گورنمنٹ آپ کو پیسے دے رہی ہے تو ان پیسوں میں سے بھی جو ہے نا وہ آپ کو ان کے گروپ کو ان کے لیڈر کو پیسے دینے پڑیں گے. تو دس از اڈلٹ فائنینشیل ابیوز کہ ایک آدمی خود ڈسیبل ہے، وہ اپنی فیملی کو وہ صحیح طریقہ سے نہیں چلا سکتا کیونکہ اس کے پاس انف پیسے نہیں ہیں، تو وہ لو انکم ہونے کی وجہ سے حکومت اس کو پیسے دے رہی ہے کہ بھئی تم اپنا گھر چلاؤ اور تم ان پیسوں میں سے بھی اس سے چندہ لے رہے ہو. یعنی ڈاکٹر صاحب یہ ہو گیا نا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کو آپ غریب سمجھ کے زکوٰۃ دیں اور آگے سے کوئی اس زکوٰۃ میں سے بھی پیسے اس کے لے لے. تو دیٹ از یہ اگر اس کو پنجابی زبان میں کیا دس از بھتہ، دس از ایکسٹورشن. اور ہماری برطانیہ کی جو لیگل لینگویج ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈپارٹمنٹ آف ورک اینڈ پینشن کو اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اس کے بارے میں کہ یہ اٹ از این اڈلٹ فائنینشیل ابیوز کہ وہ لوگ جو ونریبل ہیں جو سرکار سے پیسے لے رہے ہیں اور آپ ان سے بھی پیسے لے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے جس کے اوپر ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو پروگرام کی جو انہوں نے کیا آپ کے اس آرٹیکل پر اور سارا وہ جو تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہیکنی لائبریری میں یہ جو بک جو ہے یہ پڑھی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی صرف ہیکنی لائبریری میں پڑھے ہونے سے تو یہ نہیں ثابت ہو جاتا کہ اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں کی جو تمام پبلک لائبریریز ہوتی ہیں نا، جو لوکل لائبریریز ہوتی ہیں ان میں لائبریرین جو بیٹھا ہوتا ہے جب وہ کوئی کتاب خریدتے ہیں اگر وہ کتاب اتھینٹک نہ ہو، یعنی اس کا پبلشر اس کا آتھر، کیونکہ آپ نے وہ کتاب پبلک نالج کے لیے رکھنی ہوتی ہے اور ایک کتاب جو اسرائیل کا پروفائل بتا رہی ہے وہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ان کے حساب سے وہ بائبل ہے جو اس کو چھاپ رہے ہیں. تو وہ ایک ایتھینٹک آتھر ہے، ایک ایتھینٹک پبلشر ہے جس کا نام ایڈریس اویلیبل ہے آپ کو، ہی از آئیڈینٹیفائیبل. اگر ہیکنی لائبریری پہ آپ کو یقین نہیں ہے، انہوں نے اپنی مور لگائی ہوئی ہے، اپنا ISBN نمبر دیا ہوا ہے، اپنا لائبریری نمبر دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی لائبریری میں، اب میں اگر اپنی کتاب لے کے چلا جاؤں لائبریری کے پاس کہ یہ آپ اس کو رکھ لیں، وہ نہیں رکھیں گے اس طرح، کیونکہ وہ جو رائٹر ہوگا، جو آتھر ہو، پبلشر ہو، وہ اتھینٹک ہونا چاہیے. اگر ان کی بات مان بھی لیں کہ اس کے کانٹینٹ پہ ان کو اعتراض ہے تو یہ اس پبلشر کو اور اس آتھر کو جو ہے وہ اس کے خلاف مقدمہ کریں. بالکل. چیز یہ ہے کہ یہ بجائے میرے پہ چڑھائی کرنے کے، میری کریڈینشلز چیک کرنے کے کہ میں صحیح جرنلزم کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، تو ان کا چاہیے تھا کہ یہ
ان کے ساتھ بات کرتے، یہاں کی جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے ان کو خط لکھتے کہ بھئی یہ تم نے غلط کتاب اپنی لائبریری میں کیوں رکھی ہوئی ہے. یہ صرف ہیکنی لائبریری کی بات نہیں ہے، یہ کتاب تمام یو کے کی لائبریریز میں اویلیبل ہوگی. میرے پاس جو سورس ہے وہ تو یہاں چونکہ میں لوکل اس ایریا کے قریب ہی رہتا ہوں تو اس وجہ سے ہمیں یہاں سے یہ مل گیا سورس جو ہے وہ. تو ہر لائبریری جو ہے وہ اپنا ایک سٹیمپ لگاتی ہے اس کے اوپر، اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے اس کے خریدنے کا، کب اس نے خریدی، کہاں سے خریدی. تو اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ اپنی لائبریری میں اپنے بچوں کو، ینگ پیپل کو پڑھانے کے لیے ایسی کوئی فریولس سی کوئی کتاب رکھ لیں گے وہاں پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو جس طرح سے انہوں نے آپ کے ساتھ پروگرام میں گفتگو کی اور ایز اے سینئر جرنلسٹ، آپ نہیں یہ سمجھتے کہ یہ تو فریڈم آف سپیچ کے بھی خلاف جاتا ہے؟ یعنی دیکھیں وہ تو اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے کہ اور وہ جیسے کہ اپنی جماعت کو چلا رہے ہیں کہ کوئی ان کے آگے بول نہیں سکتا، تو وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ اب کوئی جرنلسٹ بھی ان کے خلاف کوئی ایسی چیزیں نہ سامنے لے کے آئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جو ہے کبھی ہم فریڈم آف سپیچ پہ بلیو کرتے ہیں یہاں پہ، اور ہماری سٹوری ابھی بھی لگی ہوئی ہے وہیں پہ جہاں پہ وہ پہلے لگی ہوئی تھی. ہم نے ان کو آفر کی کہ آپ اپنی ہمیں ریبٹل بھیجیں، آپ ہمیں اسرائیلی آرمی سے لیٹر بھیج دیں تو ہم اس کو چھاپ دیں گے. تو ہم تو ان کی جماعت کو، ہمیں ان کے یہاں پہ 20-25 ہزار 10-15 جتنے بھی ہزار ان کے بندے ہیں تو دے کانٹ بلی اس، وی وونٹ الاؤ them ٹو ڈو اٹ. اور یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کے لیے میسج ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ان چیزوں کو، تو ہم ان کو زیادہ ایکسپوز کریں گے اس چیزوں کے. اب اگر میں نے ایک وہ آرٹیکل بھی لکھا تھا فریڈم آف ریلیجن کے بارے میں کہ پاکستان میں جو فریڈم آف ریلیجن جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ کیسے وہاں پہ معاملات ہیں، اور وہ جو ڈاکومنٹ سبمٹ کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے انہوں نے ریلیجن جو ہے نا وہ اپنا موو کیا ہے فرام ون فیتھ ٹو اندر فیتھ. اب ایسی صورت کے اندر جب ہم انٹرنیشنل اسپیس میں جا کے بات کرتے ہیں، اب میں نے وہ اپنے آرٹیکل میں لکھا اس کو کہ بھئی آج تک جو ہے وہ، میں ابھی آپ کو تمام فگرز بھی بتاتا ہوں کہ کتنے پاکستان کے اندر کرسچنز جو ہے وہ جی یہ آ گیا جناب یہ آرٹیکل فریڈم آف ریلیجن ہم نے شائع کیا تھا 2020 میں جون میں. تو جو کرسچینٹی ٹو ہندوازم یعنی فریڈم آف ریلیجن میں کہ 4749 مسلمان جو تھے وہ کرسچن ہو گئے اور 2097 لوگ ہندو ہو گئے. ان میں سے 10,205 جو تھے وہ قادیانی بن گئے. یہ سب پاکستان میں ہو رہا ہے. تو اب جب ایسی سچویشن کے اندر کہ جب مسلمان جو ہیں وہ اور یہ رپورٹ جو تھی گورنمنٹ آف پاکستان نے، اسٹیٹسٹک ڈویژن نے جولائی 2018 میں چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی ایٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ ڈیٹا سبمٹ کیا تھا. اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں 1981 میں جو ان کی پاپولیشن تھی قادیانیوں کی وہ 1,42,000 تھی، جو کہ 1998 میں 2,86,212 ہو گئی. اب اگر اور پھر آگے وہ بتاتے ہیں کہ کورٹ ریکارڈ کے مطابق 2018 تک 10,205 مسلمان چینج دیئر فیتھ فالوئنگ ریلیجس فریڈم اینڈ بیکم قادیانیز. یعنی 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنا فیتھ تبدیل کر کے وہ قادیانی یا احمدی ہو گئے. اس کے علاوہ 4,749 لوگ جو تھے وہ کرسچن ہو گئے، 2,097 ہندو ہو گئے، 190 جو تھے وہ بہائی ہو گئے، اور 127 نے ڈفرنٹ فیتھ جو ہے نا وہ، اور اس طرح انڈیویجولز کنورٹڈ ٹو اسلام انٹل 2018. اس میں لکھا ہے کہ جی 6,428 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا، اور بہائی جو تھے وہ 11,697 بہائی جو ہے وہ مسلمان ہوئے، 9,363 کرسچن مسلمان ہوئے، اور 3,072 ہندو مسلمان ہوئے. اس کے علاوہ جو ادر فیتھ کے لوگ تھے وہ 6,843 ہے. یہ وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سبمٹ کی ہے. تو اگر ہم ان اسٹیٹسٹکس کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگ اپنا ریلیجن پاکستان میں فریلی ایک ریلیجن سے دوسرے ریلیجن میں اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. ان کے اوپر کوئی اسٹیٹ کی کوئی پابندی نہیں ہے.
یعنی حکومت ان سے آ کے نہیں کہتی کہ تم کل ہندو تھے آج تم کرسچن ہو گئے ہو، یا آج تم مسلمان تھے تو تم یہ کیوں ہو گئے. یہ وہ چیز ہے جو ہم نے لکھی کہ جب یہ لوگ پریزیڈنٹ کلنٹن کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جا کے انہوں نے پاکستان کی شکایت لگائی کہ جی پاکستان پہ ہمارا بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو اس کے جواب میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا اور اٹ از آبجیکٹیولی اویلیبل یہ سارا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو انٹرنیشنلی ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم پہ بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ ہو سکتا کسی کی ذاتی لڑائی ہو، اور ہو سکتا کسی نے کوئی ذاتی زمین کا مسئلہ ہو، جائیداد کا مسئلہ ہو، وہ ان چیزوں کو آپ ایک جنرلائز اس میں لا کے کہ جی پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، یہ جو ہم نے فگر بتایا اس کے مطابق تو آپ کی آبادی کو زیرو پہ چلا جانا چاہیے تھا پاکستان کے اندر. اور ڈاکٹر صاحب یہ تو سارا کچھ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ جو ان کا ہیومن ٹریفکنگ کا جو پورا ایک مافیا ہی ہے، نیٹ ورک جو ہے وہ کیسے چلے گا، اور وہ جو اسائلم لیتے ہیں اور سارا کچھ، میرے خیال ہے کہ وہ بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے چلانا نا، پھر اگر ایسا نہیں کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ان کے نیٹ ورکس میں نے جو ریسرچ کی، وہ ہم نے اس آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ یہ ان کا ایک سیٹ اپ چل رہا تھا سری لنکا میں، وہ بند کروا دیا سری لنکن گورنمنٹ نے. ان کا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے تھائی لینڈ کے اندر. چائنا میں بھی ان کے بارے میں رپورٹ ہوا کہ وہاں پہ جا کے اسائلم کلیم کرتے ہیں. جب ان کو UNHCR ان کا ڈاکومنٹ دے دیتی ہے تو اس کے بعد یہ پھر کینیڈا کا یا جرمنی کا یا ان کی جو فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے اس کا یہ لوگ رخ کرتے ہیں. تو ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ ہمیں پتہ ہے، میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کس طرح انفارمیشن ہیومن رائٹس واچ کو فیڈ کرتے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کیسے انفارمیشن فیڈ ہوتی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کو کیسے انفارمیشن، بیکاز آئی ورک ود دوز باڈیز. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو اپنا وہ لینے کے لیے پاکستان کو بدنام کرنا تو کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے، اور ہمارا جرنلسٹوں کا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. اگر ہمارے سے کوئی آپ کو کسی چیز کو اچھی نہیں لگی تو آپ کا بائی آل مین آپ ہمیں لیٹر لکھیں، آپ ہمیں بتائیں کہ جی آپ نے صحیح نہیں ہے، یہ درست ورژن ہے. جائز کہ آپ ہمیں کہیں کہ ہم آپ کی پارٹی میں شامل ہو کے تو ہم آپ کی طرح سوچنا شروع کر دیں. That is not going to happen. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا. جی آپ کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب کو، اور وہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے اس پروگرام سے متعلق جو کہ قادیانی ٹی وی چینل نے ان کے آرٹیکل کے اوپر کیا. اس کے علاوہ بھی وہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے کہ کیسے جو قادیانی جماعتیں انٹرنیشنلی پاکستان کو بدنام کرتی ہے، اور جو اپنی جو ان کی جماعت کے جو پیروکار ہیں وہ ان کو کیسے ایکسپلائٹ کرتی ہے. یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.